بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے 1962 کے کانسٹیٹیوشن کو پڑھا، آج انشاءاللہ ہم 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے پہلے ہوا کیا تھا ہم بتا دیتے ہیں۔ 62 کا کانسٹیٹیوشن کہاں تک چلتا ہے؟ 62 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ 25 مارچ 1969 تک چلتا ہے۔ اس کے بعد وہ جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ایبروگیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک نیا کانسٹیٹیوشن آتا ہے۔ وہ کیسے آتا ہے کہ ایوب خان صاحب ریزائن کر جاتے ہیں اور یحییٰ خان کو انوائٹ کیا جاتا ہے ٹو فارم دا گورنمنٹ ہو ایبروگیٹڈ دس کانسٹیٹیوشن اینڈ امپوزڈ مارشل لا۔ دس مارشل لا کنٹینیوڈ ٹو 1972۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے، عاصمہ جیلانی جو ہے وہ کورٹ میں کیس پرسو کرتی ہیں۔ کیس کس کے اگینسٹ؟ آرمی چیف کے اگینسٹ، کہ انہوں نے جو اللیگل ڈیٹینشنز کی ہوئی ہیں، اللیگلی انہوں نے لوگوں کو پکڑا ہوا ہے، جس میں ان کے والد بھی تھے جیلانی صاحب، ان کو بھی پکڑا ہوا ہے۔ تو کورٹ کیا کرے؟ کورٹ جو یہ جو مارشل لا ہے اس کو اللیگل ڈکلیئر کرے، کیونکہ اس کے تحت جو لوگوں کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے یہ بھی اللیگل ہے اور مارشل لا بھی اللیگل ہے۔ تو اسٹیٹ نے، کورٹ نے، سپریم کورٹ نے اس وقت کی جو اپیکس کورٹ تھی، سپریم کورٹ نہیں کہہ سکتے، ہائی کورٹ تھا، اس نے اس مارشل لا کو اللیگل قرار دیا۔ اور یہ کہ جیسے ہی مارشل لا کو اللیگل قرار دیا جاتا ہے تو ذوالفقار علی بھٹو کو ہینڈ اوور ہوتی ہے گورنمنٹ، تو وہ اس وقت انٹرم کانسٹیٹیوشن دیتے ہیں 1972 کا۔ اس کے بعد جو نیا کانسٹیٹیوشن ہے وہ 73 میں آتا ہے۔ اس کو ہم اب ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں۔ دا مین کانسٹیٹیوشن واز been made by National Assembly which was elected by December 1970۔ نیشنل اسمبلی 1970 میں الیکٹ ہوتی ہے، جو کہ مین کانسٹیٹیوشن دیتی ہے۔ on 14 اگست 1973 نیو کانسٹیٹیوشن واز imposed۔ 1973 میں 14 اگست 1973 میں نیا کانسٹیٹیوشن بنتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا ٹائم پیریڈ دیکھتے ہیں ذرا، دسمبر 1971 ٹو اپریل 1972۔ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر رہتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو۔ دسمبر 1971 سے لے کے اپریل 1972 تک مارشل لا ایڈمنسٹریٹر رہتے ہیں۔ پھر اپریل 1972 سے 13 اگست 1973 تک یہ پریزیڈنٹ رہتے ہیں۔ پھر آگے 14 اگست 1973 جب سے نیو کانسٹیٹیوشن آتا ہے، تب سے 4 جولائی 1977 تک یہ پرائم منسٹر رہتے ہیں۔ آگے کیا ہوتا ہے؟ دا 1973 واز دا فرسٹ کانسٹیٹیوشن وچ واز میڈ بائی الیکٹڈ اسمبلی۔ یہ وہ کانسٹیٹیوشن تھا، یہ وہ پہلا کانسٹیٹیوشن تھا جس کو ایک الیکٹڈ اسمبلی نے بنایا تھا۔ اٹ واز اے ریٹن کانسٹیٹیوشن، یہ ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن تھا۔ اب ہم فیچرز کی طرف آ رہے ہیں۔ پہلا کانسٹیٹیوشن، اس کے پہلے فیچر یہ ہے کہ یہ واحد کانسٹیٹیوشن ہے جس کو ایک الیکٹیبل کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی نے بنایا تھا، جو کہ الیکشنز کے ذریعے وجود میں آئی تھی۔ یہ ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن تھا، 280 آرٹیکلز تھے اس کے، یہ پارشلی ریجڈ تھا، 2/3 میجورٹی چاہیے تھی اس کے لیے کسی بھی لا کو پاس کرنے کے لیے۔ پاکستان واز اے پارلیمنٹری سسٹم۔ اب کمپیریزن کریں تو جو پچھلا کانسٹیٹیوشن تھا 62 کا وہ پریزیڈنشل سسٹم تھا وہاں پہ۔ اس سے جو پہلا تھا 56 کانسٹیٹیوشن، اس میں جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ پارلیمنٹری سسٹم تھا۔ اب بھی 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ پارلیمنٹری سسٹم ہے۔ اس میں ایک نئی چیز متعارف کی گئی، پہلے یونی کیمرا لیجسلیچر تھا، اب یہاں پہ بائی کیمرا لیجسلیچر کو انٹروڈیوس کیا گیا۔ ایک اپر ہاؤس کو انٹروڈیوس کیا گیا جس کو سینٹ بولتے ہیں، لوور ہاؤس کو پارلیمنٹ بولا جاتا ہے۔ اپر ہاؤس کی اس وقت جو سینٹ تھا اس وقت کی جو سیٹس تھیں 104 تھیں، لیکن اب جو اس کی سیٹس ہیں جو فاٹا کے ڈسٹرکٹ تھے ان کے ایمرج ہونے کے بعد کے پی کے میں، اب جو سینٹ کی سیٹس ہیں وہ 8 سیٹس کم ہو گئی ہیں، تو اب وہ سیٹس جو ہیں وہ 96 ہیں۔ جو نیشنل اسمبلی ہے اس کی جو ٹوٹل ممبرز ہیں وہ 342 ہیں۔ اس کانسٹیٹیوشن کے تحت 1973 کی کانسٹیٹیوشن میں نیشنل اسمبلی کے جو ممبرز کی تعداد ہے وہ 342 ہے۔ دیر آر اونلی 2 لسٹ، صرف 2 لسٹیں ہیں جس میں ایک فیڈرل لسٹ ہے اور ایک پروونشل لسٹ ہے۔ یہاں پہ جو 3rd لسٹ ہے وہ ہے ہی نہیں۔ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے یہاں پہ اندر، یہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے، انشور کیے گئے،
آرٹیکل 8 سے آرٹیکل 28 تک، آرٹیکل 8 ٹو آرٹیکل 28 یہاں پہ صرف فنڈامنٹل رائٹس مینشن ہیں لوگوں کے، سٹیزنز کے. ایمرجنسی پروویژنز بھی دی گئیں، لیکن پریزیڈنٹ اب ایمرجنسی امپوز تو کرے گا لیکن آن دا بیہاف اور ایڈوائس آف پرائم منسٹر. جس طرح 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں کہا گیا تھا کہ وہ پی ایم کے ایڈوائس پہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ کیا کرے گا، ایمرجنسی امپوز کرے گا. لیکن جو 62 کا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں پریزیڈنٹ کو صرف یہ اختیار تھا کہ پریزیڈنٹ ہی ایمرجنسی لگا سکتا ہے. ڈائریکٹو پرنسپل آف اسٹیٹ پالیسی دوبارہ اسی طرح دیے گئے کہ اسٹیٹ کی ڈومیسٹک پالیسی کیا ہوگی، اسٹیٹ کی فورن پالیسی کیا ہوگی. اسلامک پروویژنز جو تھیں ان میں تھوڑا سا چینجز لائی گئیں. کون سی چینجز تھی؟ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو بنایا گیا. یہ ایک نئی کونسل تھی، اس نے یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا آیا کہ جو قوانین بن رہے ہیں وہ جو آبجیکٹیو ریزولوشن ہے یا بیسک سٹرکچر جو ہے کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی بھی آئین نہیں بنے گا یا اس سے جو کنٹراڈکٹ کر رہا ہوگا وہ آئین نہیں بنے گا. کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے اسی چیز پہ ورک کرنا تھا. باقی جو اسلامک پروویژنز ہیں وہ آلموسٹ سیم ہیں. ڈیفینیشن دی گئی اس میں، ڈیفینیشن آف مسلمز آلسو ایڈڈ ان دس کانسٹیٹیوشن لائک قادیانی. یہ جو قادیانی والا فیکٹر ہے جو فرسٹ سیکنڈ امینڈمنٹ ہے، سیکنڈ امینڈمنٹ اس کے اندر یہی قانون پاس کیا گیا، قادیانیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا. اور جو لینگویج ہے اس کے اندر صرف اردو رکھا گیا کیونکہ اس سے پہلے سقوط ڈھاکہ ہو چکا تھا، جس میں جو بنگالی سپیکنگ پیپل تھے ایسٹ پاکستان کے جو لوگ تھے وہ ہم سے جدا ہو چکے تھے، جس پہ وہ سحر لدھیانوی ایک غزل بھی لکھتے ہیں، وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی. یہاں پہ آگے دیکھتے ہیں ایک نئی چیز اور متعارف کی گئی، آرٹیکل 6 ہائی ٹریزن آرٹیکل ہے. یہ کیا ہے؟ if someone abrogate constitution or suspends will be considered as high treason. تو ہائی ٹریزن اس کو سنگین غداری کا ایک آرٹیکل لگایا جائے گا اس کے اوپر کہ اگر کسی بھی شخص نے قانون کو، کانسٹیٹیوشن کو توڑا یا پھر سسپینڈ کیا تو اس کو ہائی ٹریزن کنسیڈر کیا جائے گا اور اس کی جو سزا ہے اس کی سزا پھانسی ہوگی. اچھا، کونسل آف کامن انٹرسٹ کو اسٹیبلش کیا گیا، اسٹیبلشمنٹ فار اسٹرینگتھننگ فیڈریشن. یہ جو فیڈرلزم والا کنسیپٹ ہے، فیڈریشن والا کنسیپٹ ہے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے جو پروونسز اور سینٹرل گورنمنٹ ہے ان کے درمیان آپس میں جو کلیشز تھے، کمپلیکس میٹرز تھے، ان کو سالو آؤٹ کرنے کے لیے اور فیڈرلزم کو سٹرونگ کرنے کے لیے کونسل آف کامن انٹرسٹ کو بنایا گیا. تو یہاں پہ ہمارا یہ ٹاپک اینڈ ہوتا ہے. اس کو ہم دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں. کیا کیا گیا 1973 میں؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے سٹارٹ کرتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب پہلے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر رہتے ہیں 1971 سے 1972 تک. اس کے بعد اپریل 1972 سے 13 اگست 1973 تک پریزیڈنٹ رہتے ہیں. اس کے بعد 14 اگست 1973 سے لے کے 4 جولائی 1977 تک پرائم منسٹر رہتے ہیں. اب ہم فیچرز پہ آتے ہیں 1973 کے فیچرز کے. یہ وہ فرسٹ کانسٹیٹیوشن ہے جس کو ایک کانسٹیٹیوئنٹ وہ اسمبلی بنا رہی تھی جس میں جو الیکٹیبلز تھے وہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ بائی دا پیپل تھے. اس سے پہلے جتنی بھی کانسٹیٹیوشن ہے وہ ایک الیکٹیبل کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے نہیں بنائے تھے بلکہ وہ سلیکٹڈ لوگ تھے. اٹ واز اے ریٹن کانسٹیٹیوشن 280 آرٹیکلز تھے اس کے. یہ پارشلی ریجڈ تھا جس کے لیے ہمیں 2/3 میجورٹی چاہیے تھی اس کو بل کو پاس کرنے کے لیے. پاکستان میں جو سسٹم لایا گیا یہ پارلیمنٹری سسٹم تھا. لیجسلیچر جو تھا یہ اب بائی کیمرل تھا جس میں سینٹ کو ممبر 104 تھے اور نیشنل اسمبلی کے 342 ممبرز تھے. یہاں پہ صرف 2 لسٹ تھیں، ایک فیڈرل لسٹ اور ایک پروونشل لسٹ تھی. جوڈیشری جو تھی اس کو انڈیپینڈنٹ رکھا گیا. فنڈامنٹل رائٹس کو انشور کیا گیا. آرٹیکل 8 سے آرٹیکل 28 تک جو آرٹیکلز تھے وہ فنڈامنٹل رائٹس تھے لوگوں کے. ایمرجنسی پروویژنز دی گئیں کہ پریزیڈنٹ ایمرجنسی امپوز تو کر سکتا ہے لیکن آن دا بیہاف
are on the advice of Prime Minister. ڈائریکٹو پرنسپل آف اسٹیٹ پالیسی دیے گئے جس میں ڈومیسٹک اور فارن پالیسی کا بتایا گیا کہ ملک کی فارن پالیسی کیا ہوگی، ڈومیسٹک پالیسی کیا ہوگی. اسلامک پروویژنز جو تھیں اس میں تھوڑی سی چینجز لائی گئی. اسلامک کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو متعارف کروایا گیا. اس کونسل کا کام کیا تھا؟ اس نے قوانین پہ نظر رکھنی تھی کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں بن رہا. مسلمان کے لیے ایک ڈیفینیشن تعریف لکھی گئی کہ مسلمان کون سا ہوگا، اور یہ چیز جو ڈالی گئی یہ قادیانیوں کے خوف سے ڈالی گئی، کیونکہ قادیانی جو تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتے تھے. تو اس کے بعد سیکنڈ امینڈمنٹ میں قادیانیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا. آرٹیکل 6 امپوز کیا گیا جس کو ہائی ٹریزن آرٹیکل بولتے ہیں. اگر کسی نے بھی کانسٹیٹیوشن کو، آئین کو ایبروگیٹ کرنے کی کوشش کی یا سسپینڈ کرنے کی کوشش کی تو یہ ہائی ٹریزن تصور کیا جائے گا اور اس کی جو سزا ہوگی پھانسی ہوگی. پھر کیا کونسل آف کامن انٹرسٹ کو متعارف کروایا گیا. یہ کیا تھا؟ فیڈریشن کو سٹرانگ کرنے کے لیے پروونسز کے اور سینٹرل گورنمنٹ کے جو آپس کے معاملات تھے، آپس کے جو ڈسپیوٹس تھے، جو ایشوز تھے، ان کو حل کرنے کے لیے کونسل آف کامن انٹرسٹ کو بنایا گیا. تو یہاں پہ ہمارے پاس 1973 کا کانسٹیٹیوشن اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ جو اگلا ہمارا ٹاپک ہوگا وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کے اوپر ہوگا. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.